ایک گھر میں جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا ایک گھر میں رہتے تھے, دادی کا کمرہ برابر میں ہی ہوتا تھا جی, اماں نے کچھ کہہ دیا ڈانٹ پٹی فوراً دادی کے رہ کرتے چلے گئے کمرے میں, یا کوئی بھی ایسی چیز ہے کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے اماں پیسے نہیں دے رہی فل دادی کے کمرے میں گھسیں گے کہ مجھے پیسے چاہیے, یا کوئی نمبر خراب آ گئے. سو ہم ہمیشہ جب ہم چھوٹے تھے تو جو ہمارے قریب بزرگ ہوتا تھا ہم ہمیشہ مدد کے لیے ان کے پاس ہاتھ بڑھاتے تھے کہ ابو اب آئیں گے, ڈانٹ پٹے گی, دادی کے پیچھے چھپ گئے. سو یہ چھوٹے چھوٹے جسچرز ہیں جو ہر کوئی کرتا ہے. ویسے بڑی مطلب تم اتنی حقیقت وہ والی بات کر رہی ہو نا کہ یہ چیزیں ہم لوگوں نے بھی کی ہیں. ہاں, آگے سے ہمارے بچوں نے بھی فوراً دادی کے پیچھے فوراً نانی کے پیچھے چھپ گئے کہ ابا کا سارا غصہ جو ہے وہ ڈھیر ہو جائے گا, ان کی اماں ان کو ڈانٹ لگا دیں گی, ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا. سو لیکن ان سے پیار اور محبت اور بانڈنگ والا, کیونکہ اکثر جیسے تم کہتی ہو اکثر ساس اور بہو کی بڑی لگتی ہے بہت گھروں میں, مگر جو پوتی یا پوتا ہے نا وہ کسی بھی ہوتی دادی میں, اور وہ چاہے ان کی ماں اور دادی میں کانفلکٹس ہوں, لیکن بہت جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ عشق کرتے ہیں اپنی دادی سے کہ ان کی دادی کو کوئی کچھ. میں تمہیں ایک بات کہوں گی کہ بہت دفعہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ یار ماں صحیح نہیں بچے بہت اچھے ہیں, لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ بہت غلط بات ہے. اگر ماں چاہے کہ وہ دادی سے پیار نہ کرے, بے شک اس کے اپنی کتنے بھی اختلافات ہوں گے, وہ اپنے بچوں کو روکتی نہیں ہوں گی, ان کو ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی ہوں گی, تب بھی وہ بچے جو ہے اپنی دادی یا نانی سے پیار کرتے ہیں. اگر ان کیس اگر تم اپنے بچوں کو کہہ دو نہیں تمہاری دادی مجھ سے بہت برا سلوک کرتی ہے, کبھی وہ بچہ اپنی دادی سے نہیں پیار کرے گا, اپنی نانی سے پیار نہیں کرے گا. تو ماں اور مطلب بڑی سمجھدار وہ مائیں ہوتی ہیں کہ جو اپنے جو ریلیشنز ہوتے ہیں جو ساس کے ساتھ ہے یا کسی بھی بزرگ کے ساتھ ہے وہ بچوں پہ تھوپتی نہیں ہے, ان کے اندر ابزارو نہیں کرواتی کہ نہیں اگر میرے نہیں ہے تو تمہارے بھی نہیں ہوں گے. اچھا, اب وہ عقل مند مائیں. بالکل بالکل جی ڈاکٹر نوشین. دیکھیں ایسا ہے کہ انسان الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ بچے جو ہیں وہ دیکھ کے سیکھتے ہیں, کچھ بچے دیکھ کے نہیں سیکھتے, ان کو بتانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیومنز میں بہت ہیں, ٹھیک ہے. اگر دادا دادی جو ہیں ان کے 6-7 پوتے پوتیاں ہیں تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر بچہ مختلف ہے, ہر بچے کو آپ ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے, یا اس کو کوئی بچہ ہے جس کو جو صرف دیکھ رہا ہے دادی کو اور بالکل ویسے ہی کر رہا ہے, مہمان آئے اٹھ کے سلام کیا, ملا آپ چائے پئیں گے, اور ایک بچہ ہے وہ بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا اس بچے کو بتانا پڑے گا, ٹھیک ہے. کچھ بچے دیکھیں آڈیٹری لرنرز ہوتے ہیں, آڈیٹری لرنرز جو ہوتے ہیں ان کو بتانا پڑتا ہے. کچھ بچے ویژول لرنرز ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, ایبزارب کرتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں اور کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ بات میں آپ کے پروگرام کے توسط سے سب کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دادا دادی نانا نانی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کے ایک نسل تیار ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہے. کہنا بھی پڑتا ہے, ٹھیک ہے, کہنا اور کرنا دونوں پڑتا ہے. اچھا, اب بات یہ ہو جاتی ہے کہ باؤنڈریز کیسے بنانی ہے آپ نے. دیکھیے دوستی کے لیے دوست موجود ہیں, ٹھیک ہے. اگر نانا نانی اور ماں باپ بھی دوستی کرنے لگ جائیں تو پھر تربیت کون کرے گا, ٹھیک ہے. اور تربیت کے بغیر انسکلڈ لوگ جب بڑے ہوں گے تو ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا کسی بھی جگہ پہ. ہم انٹرنشپ بچوں کو کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ جاب کرنے سے پہلے تربیت ہو جائے. انٹرنشپ میں کیا ہوتا ہے, انٹرنشپ میں بچہ جاتا ہی یہ سوچ کے ہے کہ کوئی مجھے منع کرے گا, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, ہر بات اس کو سمجھائے گا, بلکہ اس کے اوپر کوئی مسلط ہوگا کہ اس کو یوں کرنا ہے, چیک دوبارہ بناؤ. بینکس میں انٹرنشپس ہوتی ہیں تو بچہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ اب مجھے خوب بتایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بچہ اسکول یونیورسٹی جاتا ہے تو آپ بتائیں اگر ٹیچر بچے سے دوستی کر لے تو اب تربیت کون کرے گا, سکھائے گا کون؟ اب دوستوں میں تو یہ ہے نا کہ جاؤ یار میں نے آج نہیں پڑھنا, اچھا چلو نہ پڑھو, ٹھیک ہے, آپس میں دوست باتیں کر رہے ہیں. مگر ٹیچر ایک ماحول کریٹ کرے گا اور پھر باؤنڈریز بنائے گا. جینٹل پیرنٹنگ بالکل ایک بہت اچھی چیز ہے, مگر جینٹل پیرنٹنگ کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے جو ڈسپلن کریٹ کیا اس سے فزیکل ابیوز نہیں ہو رہا, وربل ابیوز نہیں ہو رہا, مگر
जेंटल पेरेंटिंग में भी डिसिप्लिन है। हाँ, मतलब स्टर्न है, बिल्कुल। रात को इतने बजे सोना है तो सोना है। सोना है। अब आप सड़क पे निकल जाएं और वहाँ पर जो हमारा जो देख रहे होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स सड़क पे खड़े होते हैं, और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ट्रैफिक पुलिस हमारे वाइट कपड़ों में, तो वो जिस दिन खड़े होते हैं हम किस कदर सेफ फील करते हैं। हाँ। हम कहते हैं शुक्र है ट्रैफिक पुलिस आ गया, यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रहा था, उसने ठीक कर दिया। हाँ। ठीक है। अच्छा, जितना सख्त और अच्छे मतलब कि एक अच्छे तरीके से डिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है, उतनी ही अच्छी ट्रैफिक चलेगी। हाँ। और अगर वो बहुत नरम मिजाज है, अच्छा आप भी गुजर जाइए, आप भी गुजर जाइए, अब ट्रैफिक का तो बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल। बिल्कुल इसी तरह बच्चों की तरबियत करते हुए मोहब्बत, नरमी और सख्ती दोनों का इम्तिजाज होना। बिल्कुल, बैलेंस।